على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا ایک حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ اور حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کریمہ ہے۔ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، جبکہ معنوی لحاظ سے، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، شان اور مرتبت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی بڑائی عظمت اور شان کی وجہ سے ہے، اس کی بڑائی الفاظ اور حروف کی وجہ سے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ کتنے جی؟ 3 بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ بیان ہوا دستاویزات کا، یعنی تحریر کرنے کا، لکھنے کا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ گواہی کا، اور تیسرا مسئلہ رہن، مرتہن، مرتہن اور راہن، یہ ساری چیزیں چونکہ اس آیت کریمہ میں خرید و فروخت، بیع و شراء اور مختلف معاملات، رہن وغیرہ کے مسائل کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، اس لیے یہاں پر 3 اہم مسائل بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ ہم کوئی بھی معاہدہ کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، اس میں تحریر کر لیں، لکھ پڑھ کر لیں۔ تحریر، دستاویزات تیار کرنا، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ عام حالات میں دستاویزات تیار کرنا، تحریر لکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ بیع و شراء جب ہم کریں، خصوصاً جب ہم معاہدات کرتے ہیں، اور ایسے معاہدات کہ جن کے ٹوٹنے کا، ضائع ہونے کا، جن میں دھوکہ دہی کا، جن میں خیانت کا، جن میں کسی بھی قسم کی کہ جھوٹ اور فراڈ کا امکان موجود ہو،
ایسے معاملات کو تو ضرور لکھ لینا چاہیے، کیونکہ کل کو یہی معاملہ جب زیر بحث لایا جائے تو ہمارے پاس پروف ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی باقاعدہ طور پہ ثبوت ہونا چاہیے کہ جو ہم جرگہ میں، پریا میں یا عدالت میں پیش کر سکیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تو پھر ہم اس معاہدے اور معاملے میں شکست کھا جائیں گے اور ہمارا فریق مخالف جیت جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم حق پر ہوں، لیکن ہمارے پاس پروف نہ ہونے کے نتیجے میں دنیاوی اعتبار سے ہم شکست کھا جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو مبارک دین ہمیں دیا ہے، اس دین کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک حکم میں ہمارے لیے برکتیں ہیں۔ ابھی 4 روز پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک دوست بزرگ بیٹھے کچھ دیر کے لیے، اور انہوں نے اپنے معاملات مجھے سنائے، بتائے، دکھڑے انہوں نے بیان کیے، اور ان تمام دکھڑوں اور معاملات اور واقعات جو بھی ہیں ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ان سے بھی کہا کہ محترم، آپ نے ایک بنیادی غلطی کی ہے، شریعت کا ایک حکم نہ مان کر آپ نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی سزا ہے جو آپ بھگت رہے ہیں۔ بالکل برملا واضح طور پہ میں نے کہا شریعت کا ایک حکم نہ مان کر آپ نے کیا، اور شریعت کا حکم آپ نے کیسے نہیں مانا؟ اس طرح کہ آپ نے شریعت کے اس حکم کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا، اب علم تو اتنا وسیع ترین معاملہ ہے کہ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی انسان اس کے در پہ ہو جائے تو وہ ساری زندگی لگا رہے، علم حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر یہ طلب العلم فریضۃ کا کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کو بھی چلتے چلتے سمجھ لیجیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم میں تو منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور اگر دوسری طرف سائنسی علوم میں چلے جائیں تو سائنسی علوم میں مشکل ترین علوم جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ تو کیا سارے علوم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے؟ اور اگر یہ فرض ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی مائنر قسم کی جو کیا کہتے ہیں اس کو کمیونٹی ہے یا معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو شاید اس معیار پہ کسی نہ کسی درجے میں پورا اترتے ہوں، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں، ورنہ تو ساری فرض کو ترک کرنے والے ہوں گے۔ پھر تو میں بھی اس مطلب حدیث کا مصداق نہیں بنتا، آپ بھی نہیں بنتے۔ بہت ساری چیزیں مجھے معلوم نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں، تو ہم نے تو فرض چھوڑ دیا پھر۔ تو اس کا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب سمجھیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آسان اور مختصر الفاظ میں، جو آدمی جس شعبہ میں، جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو معاملہ کرنا چاہتا ہے، میں مختلف الفاظ بول رہا ہوں، جو عمل بھی کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے حوالے سے جائز اور ناجائز کو سیکھنا اس پر فرض ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، جو کام بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے جائز اور ناجائز پہلو کا جاننا مجھ پر فرض ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اب 2-4 مثالوں سے بات سمجھیے۔ ایک آدمی کہیں کوئی جگہ خریدنا چاہتا ہے، اس پر یہ بات فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس خریداری میں کون سا
معاہدہ معاملہ ایسا ہے کہ جو شرعاً ناجائز ہوگا؟ کون سی ایسی شرط ہے جو یہاں آ جائے تو حرام ہو جائے گا؟ کہیں میں ایسی کوئی شرط تو نہیں لگا رہا، میں اپنے معاہدات اور معاملات میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگا رہا کہ جس کی وجہ سے شریعت میں یہ معاہدہ ناجائز ہو جائے۔ مثال کے طور پر اب اسی کو سمجھ لیجئے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے کہ میں تھوڑے دنوں کے بعد اس فلاں مقام پر اتنے مربع زمین لینے لگا ہوں اور پھر اس کی پلاٹنگ کرنے لگا ہوں، آپ چاہیں تو زمین خرید لیں، ابھی سے آپ فائل لے لیں، ٹوکن لے لیں، ہاں جی، ابھی سے آپ جو ہے وہ اپنے نام جگہ کروا لیں۔ اب یہاں دیکھیے، میں آپ کو ایک بار اس کو مالک وہ نہیں، ابھی اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اتنے مربع 10 20 50 100 مربع زمین خریدنا چاہتا ہوں اور خرید کر کے پھر اس میں پلاٹنگ کروں گا۔ زمین موجود نہیں، اپنا زمین کا معاہدہ موجود نہیں، لین دین نہیں ہوا، ابھی اس کی کسی سے بات نہیں ہوئی، صرف اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور ارادے کا اظہار کر کے وہ چیز کو فروخت کرنا چاہتا ہے، تو خریدار کی ذمہ داری ہے، بیچنے والے کی ذمہ داری ہے۔ بیچنے والے کو بھی چاہیے کہ میں اس طرح کے معاہدات کرنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لوں کہ آیا میں اس طرح کے معاملات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ خریدنے والے کا بھی کام یہ ہے کہ وہ پوچھے کہ جناب اس طرح کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، کیا میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بات سمجھ رہے؟ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اب یہاں دیکھیے، ایک معمولی سے معاملے کی وجہ سے کیا ہے، چیز ناجائز ہو جاتی ہے، یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، حالانکہ اسے یقین ہے خریدنے والے کو کہ میں یہ خرید لوں گا، میری دسترس میں ہے، میرے اس اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اس کو خرید سکوں گا اور مجھے 100% یقین ہے یہ جگہ میری ہی ہے۔ سب کچھ پورا اعتماد ہونے کے باوجود بھی آپ اس کی فائلنگ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، اس چیز کو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ بات سمجھیں؟ یا آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور اس کی خریداری پر آپ اس کی قیمت طے کر کے یہ کہتے ہیں اس کی قیمت میں آپ کو دوں گا وہ فلاں موسم میں، یعنی کٹائی کے موسم میں یا کاشتکاری کے موسم میں یا پانی جب سینچا جاتا ہے جس موسم میں چاول کو، اس موسم میں آپ کو دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ وقت مجہول ہے، قیمت دینے کا وقت کیا ہے، چیز تو موجود ہے جو خرید رہے ہیں لیکن اس کی قیمت دینے کا وقت متعین نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہم جو بھی شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس معاہدے، اس معاملے اور اس شعبے سے متعلق ہمارے لیے جائز اور ناجائز کا علم ہونا ضروری ہے، یہ ہے فرض، یہ ہے۔ اب جو آدمی اپنے بیٹے کا کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس معاہدے کو کرنے سے پہلے، اس معاملے کو کرنے سے پہلے شرعی طور پر یہ معلوم کر لینا ضروری ہے، جان لینا ضروری ہے کہ میرے لیے شادی بیاہ کے معاملات میں کون سی کام جائز اور کون سے کام ناجائز ہیں، یہ جان لینا ضروری ہے۔ اگر وہ آدمی ان کو تو نہیں جانتا لیکن فلسفے اور بلاغت کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، تو ان کتابوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہٰذا وہ فرض نہیں، یہ فرض ہے۔ بس ہماری کاشتکار کو زمین کاشت کرنے سے متعلق یہ جان لینا ضروری ہے کہ مجھے نہر میں سے آنے والا پانی اگر وہ ترتیب سے لوگوں کو مل رہا ہے تو مجھے اپنی باری پہ کتنا پانی لینا چاہیے، کیا اس سے زیادہ لوں گا تو میری کاشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، اپنی باری سے پہلے لوں گا تو کاشت پر کیا اثر پڑے گا، باری میں وقت سے زیادہ لوں گا تو کاشت پر کیا اثر پڑے گا۔ بات سمجھ گئی نہیں؟ حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے ان پہلوؤں پر اس کی آگاہی انتہائی ضروری ہے، اسی کو فرض کہتے ہیں، اسی کو فرض کہتے ہیں۔ میری زمین کی مٹی دوسری کی زمین میں چلی جائے،
اس کا شرعی طور پہ نقصان اور خمیازہ کیا ہے، اور دوسری کی زمین سے میں مٹی کا ایک کدال یا ایک بیلچہ اپنی زمین میں ڈال دوں تو اس کا نقصان اور خمیازہ کیا ہوگا، یہ شرعی طور پہ جاننا ضروری ہے۔ میں کسی کی زمین میں راستہ نہیں بنا ہوا، میں راستہ بناؤں گا تو شرعی طور پہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ان مثالوں سے ہم امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جس فیلڈ میں، جو شعبے میں، جو معاہدہ، جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، جو معاملہ ہم سے متعلق نہیں، اب جس آدمی نے کاشتکاری کرنی ہے وہ ان مسائل کو سیکھے گا، اس کے لیے یہ سیکھنا ضروری نہیں ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے کیا کیا شرائط اور کیا کیا شرعی طور پہ حدود اور قیود ہے۔ ہاں جی، اس کے لیے کون سی شرائط ہے جن کی وجہ سے اس کا ایکسپورٹ کرنا غلط، کون سے معاہدات اور کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس کے امپورٹ کا کاروبار ناجائز، کسٹم ہے، انشورنس ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہاں جی، اس کا سیکھنا ان کے لیے، جو کاشتکاری کر رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور جو ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کاشتکاری کے مسائل کو سیکھنا فرض نہیں ہے۔ یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ایک عورت ماہانہ بنیاد پہ بیمار ہوتی ہے تو اسے اپنی بیماری کے حوالے سے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مرد کے لیے فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ گئی؟ شوگر کا مریض ہے، اسے روزے کے حوالے سے مسائل کو شوگر کی حالت میں رکھنے یا نہ رکھنے کے حوالے سے، برداشت اور عدم برداشت کے حوالے سے مسائل کو سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ حالت سفر میں جانا چاہتے ہیں تو اس حالت میں نماز کے مسائل کو اور روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ سواری پر ہوں گے، سواری رکے گی نہیں رکے گی، اس حالت میں قبلہ رخ ہونے کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ بات سمجھ نہیں آتی؟ تو جب آپ کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی دینی عمل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی عمل کرنا، اس میں یاد رکھیے شرعی پہلو کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے۔ شرعی پہلو کا لحاظ رکھنا، یہی مطلب ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ کوئی معاہدہ کریں، کوئی لین دین کریں، کوئی خرید و فروخت کریں تو اس میں مستحب عمل یہ ہے کہ آپ لکھ لیا کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ اس دور کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے یا نہیں تھے، لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا، زبان میں فصاحت کمال کی تھی، یعنی بعض ایسے ناخواندہ لوگ تھے، جاہل نہیں کہیں گے ان کو ناخواندہ کہیں گے، بعض ایسے ان پڑھ ناخواندہ لوگ بھی تھے کہ جو لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے لیکن شعر و شاعری میں کمال بلاغت اور فصاحت کا کلام ان کا ملتا ہے، بڑے عمدہ اشعار انہوں نے کہے، اور ان کے اشعار کی مثالیں گرامر کے اندر دی جاتی ہیں۔ جو عربک گرامر ہے اس کے اندر ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے الفاظ کے چناؤ کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے محاوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی تمثیل کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ ان پڑھ تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، الفاظ کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن الفاظ کو کہنا جانتے تھے، قوت گویائی اللہ نے کمال درجے کی دے رکھی تھی۔ یہاں ہمارے اس فیکٹری ایریا میں ایک فیکٹری کے اندر ایک صاحب سے میری ملاقات ایک فرد نے کروائی، بڑی عجیب ہے سب، بڑا عجیب و غریب قسم، میں خود ششتر رہ گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ان کو کوئی واقعہ سوچیے، کوئی واقعہ سوچیے اور کوئی معاملہ سوچیے، اور اس معاملے پر، اس واقعے پر آپ ان کو تاریخ بتلائیے اور سن بتلائیے، یہ آپ کو دن بتا دیں گے کہ وہ ہفتہ ہے، وہ اتوار ہے، وہ سوموار ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے۔ آپ تاریخ اور سن آپ سوچ کے آپ ان کو بتا دیں کہ فلاں تاریخ فلاں سن دن یہ آپ کو بتائیں گے، اور یقین کریں میں نے 5 سوال ان سے کیے، 5 کریکٹ جواب دیے انہوں نے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس آدمی نے تعارف کروایا اس نے بتایا کہ یہ لکھنا بھی نہیں جانتا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، نہ انہیں لکھنا آتا ہے نہ انہیں پڑھنا آتا ہے، سرجیکل کا کام کرتے ہیں، کینچیاں رگڑائی کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خدا داد صلاحیتیں، یہ ہیں خدا داد صلاحیتیں۔ بہت سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دور میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اس دور میں لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو فرمایا کہ اس وقت لوگ معاہدات کرتے تھے زبانی کلامی، لیکن اسی وقت فرما دیا گیا کہ آپ لکھنے کو ترجیح دو۔ حالانکہ زبانی کلامی ان لوگوں کا ذہن بہت تیز تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ فصیح اور بلیغ تھے، اور انصاب اور شجرے ان کو پتہ نہیں کتنے شجرے ان کو یاد تھے، اپنے نہیں، اپنے تو یاد ہوتے ہی تھے، کئی قوموں کے کئی قبیلوں کے شجرے ان کو یاد ہوتے تھے۔ یہ ان کی ذہانت کی نشانی تھی، ذہین ہونے کی نشانی تھی، اور ویسے بھی انہوں نے ذہین تو ہونا ہی تھا ماشاءاللہ۔ ان کے زمانے میں یہ گندگیاں تو نہیں تھیں جو گندگیاں ہمارے زمانے میں ہیں، خوراک کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، فتنوں کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، غلاظتوں کے اعتبار سے، جو گندگیاں ہمارے زمانے میں اس زمانے میں تو تھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں کو بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے ذہن بہت تیز تھے، جیسے کہ نابینا لوگوں کے ذہن بہت تیز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں نے بہت ساری گندگیاں اور واہیات چیزوں کو نہیں دیکھا ہوتا، تو ذہن اجلے ذہن ہوتے ہیں، جو بات ان کے ذہن میں چلی جائے وہ بیٹھ جاتی ہے، نقش ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین مبارک نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ آپ اپنے معاملات کو لکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس کو مستحب درجہ دیا گیا ہے، اس کو مستحب درجہ۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جو آدمی لکھنے والا ہے، یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ جس زمانے میں بات کی جا رہی ہے، جس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں لوگ لکھنا پڑھنا بہت کم جانتے تھے، تو اس لیے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ معاہدات کرنے والوں کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، اور ان کے معاہدے کو درست انداز میں لکھیں، اور لکھنے سے انکار نہ کریں، لکھنے سے انکار نہ کریں، لیکن لکھیں کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ لکھیں کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ میں اس میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا۔ تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ دستاویزات لکھوانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فرمایا لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے جس نے ادائیگی کرنی ہے، جس نے کیا کرنی ہے؟ ادائیگی کرنی ہے۔ اب یہ ادائیگی دیکھیں دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو آپ ادائیگی کریں گے مال کی، یا آپ ادائیگی کریں گے قیمت کی، یعنی آج آپ نے مال لے لیا، قیمت آپ نے 1 مہینے کے بعد دینی ہے، ایک صورت ہے ادائیگی، پھر قیمت کے اعتبار سے ہوگی، یا آج آپ نے قیمت دے دی اور مہینے کے بعد آپ نے مال لینا ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں صرف چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، آپ نے مال اگر مہینے کے بعد لینا ہے تو مہینے کے بعد دن کا تعین ضروری ہے۔ نمبر 2، پیمائش یا وزن یا ماپ کا تعین ضروری ہے کہ اتنے گز، اتنی کلو، یا اتنا اس کا جو حجم ہوگا، سائز ہوگا، اس کا ہونا، یعنی یہ ضروری ہے، یعنی اس کی مقدار اور اس کے وقت کا تعین ضروری ہے۔ اگر مقدار کا تعین نہ ہو یا وقت کا تعین نہ ہو تو پھر یہ معاہدہ درست نہیں ہے، پھر یہ معاہدہ ہی درست نہیں ہے۔ تو جب آپ جو آدمی چیز دے رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور ایک اور شرط بھی ہے کہ اس چیز کا مارکیٹ میں دستیاب ہونا ضروری ہے، یعنی وہ چیز مارکیٹ میں موجود بھی ہو، زمانے میں موجود بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب دینے کے اعتبار سے چیز ایسی چیز کا معاہدہ کرے کہ جو چیز زمانے بھر میں موجود نہیں ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، کہ جناب میں آپ کو، آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں، میں آپ کو پری لا دوں گا، وہ پری کہاں سے لائے گا؟ عام طور پہ معاشرے میں نہیں پائی جاتی، ہاں کہانیوں میں پائی جاتی ہے، ہاں جی، ناولوں میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہے، نام نہیں، جو ساخت، جو حیت بیان کی جاتی ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ایسی بہت ساری چیزیں کہ جن کا وجود نہ ہو،
معاشرے میں، سوسائٹی میں، مارکیٹ میں جن کا وجود نہ ہو، ان چیزوں کی بے و شرا نہیں کی جا سکتی۔ دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند چیزیں ہیں جن کا وجود ضروری ہے کہ آپ وقت کا بھی تعین کریں، آپ اس کی قیمت کا بھی تعین کریں، آپ اس کی مقدار کا بھی تعین کریں، ہاں جی، اور چیز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو پھر اس صورت میں وہ چیز جس نے دینی ہے وہ کون ہے؟ وہ ادائیگی کرنے والا، یا قیمت ادا کرنے والا ہوگا یا چیز ادا کرنے والا۔ تو یاد رکھیے، تحریر لکھوانے کی ذمہ داری، یعنی تحریر لکھوانے کا حق اس آدمی کو ہوگا جس نے چیز لینی ہے، جس نے چیز کیا کرنی ہے؟ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ چند چیزیں تھیں۔ اب دیکھ لیے آیت کریمہ کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس کو دیکھیے، دو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ قرض اور دوسرا لفظ دین۔ یہ لفظ آیا نا، اذا تداینتم بدین، دونوں کا بظاہر معنی قرض ہی ہے، دونوں کا بظاہر معنی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جب لفظ قرض قرآن پاک میں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نقدی دینا، یعنی نقد چیز دینا، نقد رقم دینا، نقد سونا یا چاندی دینا۔ اور جب لفظ دین آتا ہے تو اس میں پھر نقد کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی کرنسی کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس میں چیز بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی آج 10,000 روپے لے لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 5,000 روپے من کے حساب سے 2 من چاول دوں گا اور 31 مارچ کو دوں گا اور اس کوالٹی کے دوں گا، ٹھیک ہے، 31 مارچ کو اس کوالٹی کے 2 من چاول میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے 10,000 روپے آج دے دیں۔ اب وہ جو 10,000 روپے لے رہا ہے اور اس نے جب بدلے میں کیا دینا ہے؟ چاول دینے ہیں، تو یہ چاول دینا اس کے ذمہ قرض ہے، یہ چاول دینا اس کے ذمہ کیا ہے؟ لیکن اس قرض کو قرض بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو دین بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا معاملہ برعکس ہو کہ آج 2 من چاول لے لیے اور قیمت کی ادائیگی کے لیے میں کہوں کہ میں آپ کو 31 مارچ کو جب تنخواہ ملے گی تو میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا، تو اب میں نے جو بدلے میں چاول کے بدلے میں 10,000 روپے 31 مارچ کو دینا ہے، یہ دین بھی ہو سکتا ہے، اس کو قرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جب اس کے اوپر اگر لفظ قرض بولیں گے تو پھر اس کا اطلاق صرف اس پر ہو سکتا ہے، وہ پہلی والی صورت پر قرض کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی اس صورت پر دین کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس پر قرض کا ہی اطلاق ہوگا۔ پہلی والی صورت پر قرض اور دین دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی چیز دینی لینی ہو تو اس کو دین کہہ سکتے ہیں، اس کو دین کہیں گے، اس میں قرض اور دین یعنی ادھار دو، یعنی لفظ اصل میں ادھار ہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے، دین اور قرض۔ میں اصل میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اس سے نقطہ کیا بتانا چاہتا ہوں اس کو دیکھیے۔ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے زور دیا ہے اس بات پر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ من ذا الذی یدینہ دینا حسنا نہیں کہا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض یعنی دین حسن دین دے گا؟ نہیں، کیا کہا؟ لفظ قرض۔ یہ لفظ قرض بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاج اور فقیر کی اشد ضرورت جس میں رکھی ہے وہ کرنسی میں رکھی ہے، نقد میں رکھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو جس کی طرف میں اشارہ دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، لوگوں میں راشن ہی تقسیم کریں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک غریب گھرانہ ہے جس کے گھر میں راشن کی کمی تو نہیں ہوتی، کمی سے مراد یہ کہ وہاں راشن کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن انہیں اس وقت اشد ضرورت ہے اپنے کسی بچے کے علاج معالجے کی، انہیں اشد ضرورت ہے اپنی والدہ کے علاج معالجے کی، انہیں اشد ضرورت ہے اپنے گھر کے کرائے کی ادائیگی کی، انہیں اشد ضرورت ہے اپنے بچے کے جو اپنا تعلیمی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کی۔ اور یہ ساری چیزیں کس سے ہوں گی؟ راشن سے؟ آپ انہیں لا کر کے بکرے کا 1 من گوشت لا کر کے ان کے گھر پہ ڈھیر کر دیں، وہ بیچارے کیا کریں گے؟
ان کی ضرورت تو نہیں نا پوری ہو رہی، ان کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے دوائیاں لانے سے، ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اخراجات کو مطلب پورا کرنے سے، اور اخراجات پورے ہوتے ہیں کرنسی کے ذریعے سے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس نقطے کو خاص طور پہ سمجھ لیجئے، قرآن پاک نے اللہ کی راہ میں دینے کی جو بات کی ہے وہ کیا دی ہے؟ قرض حسن کی بات کی ہے، دین حسن کی بات نہیں کی۔ سمجھ رہے؟ دین حسن کی بات، اگرچہ غریب کو محتاج کو کپڑا دینا بھی درست ہے، راشن دینا بھی درست ہے، ہاں جی، اور بھی اناج وغیرہ بھی دینا درست ہے، لیکن بہتر ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے آپ اسے اس سرمایہ کا مالک بنا دیں، اب وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ ایسی چیز خرید کر دے دیں جو ہفتے بھر میں خراب ہونے والی ہو، اور اس کے پاس ہفتے بھر کا راشن اتنا موجود ہو کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ ایکسٹرا استعمال کرے گا، ضائع بھی کر سکتا ہے، ضائع ہو بھی سکتا ہے، تو اس کا بھلا تو نہ ہوا۔ بھلا تو تب ہوگا کہ جب ہم اس کو نقد دیں گے۔ ہمارے یہاں پر اسی جگہ میں یہاں ایک جگہ پر راشن تقسیم کیا جاتا ہے رمضان میں، عائشہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، اسی گلی میں یہاں پر دو کریانے والے ہیں، اس سائڈ پہ دو کریانے والے ہیں، ان دونوں سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں سے راشن لے کر کے لوگ ایک جگہ سے راشن لے کر کے ایک دکان پہ رکھتے ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں، دوسری دکان پہ رکھتے ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ مجھے خود جن صاحب نے راشن کے پیکٹ تیار کیے انہوں نے بتلایا کہ 1700 روپے کا پیکٹ تیار ہوا اور یہاں 800 روپے میں بیچ کے بجا رہے ہیں۔ یہ ہے کمزوری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ لوگوں میں راشن تقسیم کیا، لیکن نقصان کتنا کیا؟ 900 روپے کا نقصان کیا پر ہیڈ، فی کس 900 روپے کا نقصان کیا ہم نے۔ یہی 900 روپے کا، دیکھیں نا، 800 روپے کا وہ راشن بیچ کے چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھروں میں ہم نے راشن جو دینا تھا وہ ایک گھر میں دے دیا، ضائع کر دیا۔ اس لیے کسی پر اعتماد کر لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، کسی پر اعتماد کر لینا اچھی بات ہوتی ہے، اعتماد کر لینا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو قرض اور دین میں لفظ سمجھ میں آ گیا، اور اس سے جو نقطہ میں نے بیان کیا وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ آگے چلیے، فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ فرمایا کہ اور لکھنے والا تم میں انصاف سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ انصاف سے لکھے۔ رائٹر، کتاب نویس، مصنف، مرتب، مؤلف، سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جھوٹ نہ لکھے، فساد نہ لکھے، رشتی نہ بنے، فتنہ و فساد نہ پھیلائے، اپنی نوکے قلم سے ظلم اور کفر کا ساتھ نہ دے، اپنی نوکے قلم سے لوگوں کے اوپر بہتان بازی اور الزام تراشی کا عمل نہ کرے، اپنی نوکے قلم سے صحافی کی حیثیت سے لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے، اپنی نوکے قلم کے ذریعے سے لوگوں کی عزتوں کو تار تار نہ کرے، اپنی نوکے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کرے، بلکہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنا جانتا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے ملکہ اور قوت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو اچھے انداز میں استعمال کرے، غلط رخ پر استعمال نہ کرے، ورنہ اس صلاحیت کا جو ہے قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، اس فن تحریر کی پوچھ ہوگی۔ لکھنا جانتے تھے، صلاحیت تھی، الفاظ کا چناؤ جانتے تھے، الفاظ کو مرتب کرنا جانتے تھے، الفاظ کو لڑی میں پرونا جانتے تھے، ہیروں اور موتیوں کی طرح جو ہے وہ ایک تسبیح اور کے دانوں کی طرح پرونا جانتے تھے، تو تم نے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو، معاشرے کے افراد کو، قبائل کو، خاندانوں کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو، تحریکوں کو آپس میں لڑا دیا۔ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے کہیں بربادی نہ بن جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ جو لکھنے والا ہے وہ کیسے لکھے؟ انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ صرف اور صرف معاہدات اور معاملات کی تحریر کا حکم نہیں ہے، جملہ عام ہے
اب جملہ عام ہے تو حکم بھی عام ہے، ہر چیز پر یہ حکم لاگو ہوگا۔ اب انصاف سے تحریر میں کیا لکھنا ہے؟ معاہدات میں جو طے ہوا وہی لکھے، جو وقت متعین ہوا وہی لکھے، جتنا طے ہوا وہی لکھے گا، ہاں جی، جو انداز ہے دینے کا وہی لکھے گا۔ اگر قسطوں میں ادائیگی کرنی ہے تو قسطوں کو درست طریقے سے لکھے، وقت کا تعین درست طریقے سے لکھے، قیمت کا تعین درست طریقے سے لکھے، جو چیز کی مقدار اور معیار ہے، کوالٹی ہے، اس کو درست طریقے سے لکھے، یہ ساری چیزیں درست لکھے گا۔ یہ جو ہم جاتے ہیں جا کر کے اسٹامپ پیپر لکھواتے ہیں، تو جو حضرات وہاں جن کی آمد و رفت رہتی ہے، جو لکھواتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر باریکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ان تمام تر باریکیوں میں انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لکھنے میں کہیں غلطی کر جائیں اور اس کا نقصان دینے والے یا لینے والے کو ہو جائے، تو وہ صرف ان کا نقصان نہیں ہوگا، ان کو تو جو نقصان پہنچ رہا ہے سو پہنچ رہا ہے، لیکن عند اللہ آپ بھی مجرم ہوں گے۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اب یہ کاتب کو، وہ جو رائٹر ہے، وہ جو لکھنے والا ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ لکھنے والا جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، لکھنا سکھایا ہے، اس لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ کر دے دے۔ اب یہاں پر یہ مطلقاً کہا گیا کہ لکھ کر دے، یہ نہیں کہا گیا کہ مفت میں لکھ کر دے۔ یہ بات ذرا ذہن رکھیے گا، قرآن پاک نے الفاظ کے اعتبار سے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ جو ہر دور، ہر لحاظ سے، ہر معاشرے کے لحاظ سے بہترین الفاظ ہیں، کہ آپ اگر ثواب پانا چاہتے ہیں تو مفت میں لکھ کے دے دیں، آپ اگر صرف ثواب نہیں پانا چاہتے بلکہ دنیا بھی کمانا چاہتے ہیں اور اس کو آپ اپنا ایک ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے آپ کو۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو آپ اس کو بطور ہنر اور بطور فن استعمال کریں، لیکن قانون وہی ہے، کرنا انصاف ہے۔ کرنا کیا ہے؟ انصاف ہے۔ اسی کو اگر تھوڑا سا سرکاری محکمہ جات میں اس جملے کو اگر ہم تھوڑا سا اس کے تناظر سے دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس جملے کا وہاں پر عمل درآمد بہت کم ہے، وہاں تو انکار ہی کیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اظہار نہ کیا جائے۔ آپ اظہار کر دیں وہ انکار کرنا چھوڑ دیں گے، جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے وہ انکار کرتے رہیں گے۔ نہیں جی ٹائم نہیں ہے، ہم کو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ کو لکھ کے دے دیں، جائیں کل آ جائیے گا، ایک ہفتے کے بعد آئیے گا، آپ کا نمبر 2 مہینے کے بعد آئے گا۔ ہمارے والد صاحب کی بہو ہیں، ان کے دل کا آپریشن ہونا ہے، تو لاہور سرکاری ہاسپٹل سے ان کو 2 سال بعد کی تاریخ دی ہے۔ چاہے بندہ مر جائے قبر میں، ہڈیاں گل سڑ جائیں، ہاں جی 2 سال بعد کی تاریخ، اندازہ کیجیے۔ لیکن اگر اسی ڈاکٹر سے انہوں نے بات کی، اسی ڈاکٹر سے بات کی ہے پرائیویٹ، تو انہوں نے کہا جی آپ 4 لاکھ روپے جمع کروا دیں، آج شام کو آپ آپریشن ہو جاتے ہیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ پوچھ لیجیے گا یہ سب سے، انہوں نے خود سنا ہے، کیا کریں گے؟ یہ حالات ہے۔ جس ڈاکٹر کے بعد 2 سال پہلے تک ٹائم نہیں ہے، وہ 4 لاکھ کے لیے اسی رات کو آپریشن کر لے گا، یہ کیا ہے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور فرمایا جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، یعنی جس نے ادائیگی کرنی ہے نا، جس نے ادائیگی کرنی ہے وہی مضمون بولے۔ میں نے ادائیگی کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ قیمت دینی ہے یا چیز دینی ہے، ادائیگی کرنے والا ہی مضمون لکھوائے گا۔ آگے فرمایا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لیکن اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھے کہ زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، یعنی جو معاہدہ ہوا اس میں کمی نہ لکھوائے۔ آگے فرمایا فَإِنْ كَانَ، اگر اس کو لکھوانا نہیں آتا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لکھوانے کی مہارت نہیں رکھتا، وہ فن نہیں جانتا لکھوانے کا، اول فول لکھوا دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بیان فرمایا ہے۔ بعض معاملات مشکل ہوتے ہیں، واقعی لکھوانا مشکل ہوتے ہیں،
تو فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، فرمایا اور اگر قرض لینے والا بے عقل یعنی عقل کے اعتبار سے کمزور ہو یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، قابلیت ہی نہیں ہے لکھوانے کی، تو فرمایا ایسی صورت میں کیا ہے ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس آدمی کا قرض دینے والے کا ادائیگی کرنے والے کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، اس کا مطلب کوئی معاون ہے، اس کا کام ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔